اتنی ٹھنڈ میں ایک کمرے میں غریب میکے اور سسرال والے۔ ماں ذرا دیکھو تو شان بھیا ہلدی لگائے کتنے جچ رہے ہیں۔ سارا ایک کمرے کے غریب گھر میں شان کو ہلدی لگا رہی ہوتی ہے۔ تبھی نوری منہ بنا کر کہتی ہے، کہیں سے بھی یہ شادی بیاہ والا گھر نہیں لگ رہا۔ ایک کمرے کا غریب سسرال، کوئی بھی رسم ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہی۔ ساسو ماں کم سے کم تھوڑی سی سفیدی ہی کروا دیتی۔ کمرے کی، میرے گھر کی شادی دیکھی تھی نا آپ نے، جب میری بہن مالا کی شادی تھی، کیونکہ نوری امیر گھر سے آئی تھی اور وہ اکثر ہی اپنے غریب سسرال والوں پر اپنی امیری کا دکھاوا کرتی تھی۔ مگر منظورہ اور سیما کے پاس لے دے کے ایک کمرے کا ہی تو گھر تھا، جس میں ساس سسر، ایک بیٹی، دو بیٹے اور ایک بہو اور اس کی ایک بیٹی بہت مشکل سے رہتے تھے۔ بہو، تیرے باپ کی تو سرکاری نوکری ہے، اب ہم غریب لوگ بھلا اس کی برابری تھوڑی کر سکتے ہیں۔ ساس کے کہے نوری بہو کا منہ بن جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بارات نکلتی ہے اور کچھ ہی گھنٹوں بعد بارات جا کر ایک جھوپڑی کے باہر رکتی ہے۔ تبھی ایک غریب میدو اپنی غریب بیٹی دھانی کو باہر لا کر بٹھاتی ہے، جسے دیکھ کر نوری اپنی نند سارا سے کہتی ہے، ساسو ماں اور یہ سسر جی کو بھی یہ جھونپڑی والے ہی ملے تھے رشتہ کرنے کو؟ یہ تو ایک دم ہی کنگلے ہیں، مٹی کا گھر بنا رکھا ہے ان لوگوں نے تو۔ نوری بھابھی، میں بھی سوچ رہی تھی کہ بابا اور اماں شان بھیا کی شادی کوئی اچھا گھر دیکھ کے کریں گے تاکہ جہیز مل سکے۔ مجھے تو بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ٹھنڈ تو مجھے بھی لگ رہی ہے سارا، لیکن انتظام تو دیکھو، دیورانی کے میکے والوں نے تو چائے کافی کا بھی انتظام نہیں کیا۔ اتنی ٹھنڈ میں تو کلفی جم جانی ہے ہماری۔ میں تو گھر جا رہی ہوں۔ تبھی نوری گاڑی بک کرتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی دانی کے غریب ماں باپ دانی کی رخصتی بھی کر دیتے ہیں۔ اے جی، کیا ہوا؟ کوئی گاڑی بک ہوئی؟ نہیں سیما، ٹھنڈ کی وجہ سے سب گاڑی والے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ اے جی، بنا گاڑی کے بہو کو رخصت کر کے گھر کیسے لے جا پائیں گے؟ تبھی سیما اپنی بہو نوری سے کہتی ہے، نوری بہو، تم چھوٹی بہو دانی کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے چلو۔ ساسو ماں، میں دانی کو اس گاڑی میں نہیں بٹھاؤں گی، آپ اپنی بہو کی رخصتی کے لیے گاڑی بک کروا لیتی۔ چلو بھیا، گھمنڈ دکھا کر نوری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہی کچھ دیر کے بعد دانی اپنے غریب سسرال والوں کے ساتھ اپنے سسرال پہنچتی ہے، جہاں ایک ہی کمرے کے ایک کونے میں مٹی کا چولہا، کچھ برتن اور ایک کونے میں ایک پرانی چوکی رکھی ہوئی تھی۔ سیما ہچکچاتے ہوئے استقبال کرتی ہے، نئی دلہن، ہمارے اس غریب خانے میں تمہارا سواگت ہے۔ دادی ماں، کیا جے بھی ہمارے چاچی کمرے میں رہیں گی؟ ہاں میری پیاری پوتی۔ تبھی سیما کہتی ہے، نوری بہو، سارا، آج ہم سب صحن میں کپڑا بچھا کے سوتے ہیں۔ ساسو ماں، میں تو نہیں جا رہی باہر، اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے باہر تو۔ نوری بہو، شان اور دانی کی آج نئی شادی ہے، ایک رات کی تو بات ہے۔ ساسو ماں، آپ کو اتنا ہی تھا تو 2 کمرے بنوانے تھے نا؟ پھر دانی، ماں جی، بابو جی، جٹھانی جی، آپ سب کو باہر سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی دانی کو اپنے سسرال والوں کے بیچ سونا پڑتا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں۔ وہی ٹھنڈ کے بڑھنے سے دن رات برف گرتی ہے اور ایک دن برف کے طوفان سے دانی کے غریب میکے والوں کا مٹی کا گھر گر جاتا ہے اور پھر دانی کا بابو روتے ہوئے کہتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ لے دے کے یہی تو ایک چھت ہمارا آسرا تھی اور وہ بھی گر گئی، اب ہم اتنی ٹھنڈ میں کہاں جائیں گے؟ بابو جی، دانی دیدی کے گھر چلتے ہیں۔ جی، للہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں دانی کی طرف چلے جانا چاہیے، حال ہی میں تو ابھی
بیٹی کی شادی کی ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ اتنی جلدی کوئی گھر بنا سکیں۔ دانی کے غریب میکے والے دانی کے سسرال آ جاتے ہیں۔ اپنے پریوار کو دیکھ کر دانی گھبرائی ہوئی کہتی ہے، ماں جی، للہ بابو کیوں رو رہے ہیں؟ دیدی، ہمارا گھر گر گیا ہے ہمارا گھر گر گیا ہے دیدی۔ تبھی ساس سیما کہتی ہے، ارے بیٹی، یہ بھی تو تمہارا اپنا گھر ہے۔ سمدن جی، سمدی جی، آپ لوگ دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائیے۔ تبھی دانی کے غریب میکے والوں کو دیکھ کر نوری اور سارا بڑبڑاتی ہیں، آگے ہیں یہاں پر مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے۔ بیٹی کے سسرال میں آتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئی ذرا بھی؟ ارے آپ لوگ تو ٹھنڈ سے کانپے جا رہے ہیں، بڑی بہو چائے بنا دو۔ دودھ ختم ہو گیا ہے سسر جی۔ نوری جان بوجھ کر جھوٹ بولتی ہے۔ تبھی اس کی دیورانی دھیرے سے کہتی ہے، جٹھانی جی، پتیلے میں دودھ ہے تو؟ دیورانی جی، وہ میں نے اپنے پیسوں کا منگوا کے رکھا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اس کو میں نے ہارلکس دینا ہے، نہیں تو وہ اس غریبی میں بھوک کے مارے سوکھ کے کانٹا ہو جائے گی۔ اگر تمہیں اپنے میکے والوں کی خاطرداری کرنی ہے تو کچھ پیسے خرچ کرو۔ بیچاری دانی کے پاس ایک بھی روپیہ نہ تھا، بیچاری لاچار ہو کر اپنے میکے والوں کو لال چائے ہی پلا دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو جاتی ہے۔ تبھی سیما، ارے بڑی بہو، کیا بات ہے، کھانے کی تیاری نہیں کی ابھی تک؟ چھوٹی بہو کے میکے والے آئے ہیں۔ تبھی جان بوجھ کر نوری دانی کے میکے والوں کے سامنے بولتی ہے، ارے ساسو ماں، ایک تو دیورانی کے غریب میکے والے منہ اٹھا کر اتنی ٹھنڈ میں بیٹی کے سسرال چلے آئے، اور اوپر سے پرات بھر کی روٹیاں مجھ سے نہیں بنتی، اور کیا یہ لوگ یہاں پر بیٹھ کے کھانے کے لیے آئے ہیں؟ یہ للہ سے بولے نا کہ اٹھ کے آٹا گوندے، چلو للہ اٹھ کے آٹا گوندو۔ جی بھابھی، میں گوند دیتی ہوں۔ نوری کے دیے تانوں کی وجہ سے غریب میکے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر اس ٹھنڈ میں ان کے گھر گر جانے کی وجہ سے تانے سن کر بھی رہنا ان کی مجبوری بن گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو جاتی ہے اور سارا اور نوری آدھے سے زیادہ بستر اپنے لیے بچا کر موٹا گدے دار بستر بچھا لیتی ہے، جبکہ دوسری طرف دانی اپنے غریب میکے والوں کے لیے ایک پھٹی ہوئی چادر بچھاتی ہے۔ تبھی سارا اپنی بھابھی سے، ارے بڑی بھابھی، یہ میری بھابھی کے غریب میکے والے اب یہ ساری رات اس پتلی چادر میں ٹھٹوریں گے اور صبح خود ہی راستہ ناپ لیں گے۔ تبھی دانی، ہائے میں کیا کروں، اتنی ٹھنڈ میں میرے ماں باپ اس پتلی سی چادر اور بچھونے پہ سوئیں گے، ان کی کیا ٹھنڈ جائے گی، ساری رات اتنی سردی ہوتی ہے۔ تبھی دانی پیر صاف کرنے والی بچھونی کو بھی اس کپڑے کے اوپر بچھا دیتی ہے تاکہ رات میں ان کو ٹھنڈ نہ لگے۔ اسی طرح دن گزر رہے ہوتے ہیں۔ دانی کی گھمنڈی جٹھانی اور نند طنز طعنہ کرنے سے کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ تبھی ایک رات سارے لوگ ایک ہی چارپائی پہ ایک ہی بستر میں سو رہے ہوتے ہیں، تو دانی کی ماں سیما کی پیر اس کی جٹھانی کو لگ جاتا ہے اور اس رات کو ہی اٹھ کے بولنا شروع کر دیتی ہے، ارے ماں، ارے ارے اٹھے یہاں سے، نکل جائیں یہاں سے، چلتے بنے۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ میں نے کیا کر دیا؟ آپ نے مجھے ابھی لات ماری ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کب جائیں گے، ساسو ماں اور سسر جی نے آپ کو تھوڑی سی جگہ ہی کیا دے دی، آپ لوگوں نے تو یہاں پر ڈیرا ہی جما لیا ہے۔ تبھی نوری کی کڑوی باتیں اس کی دیورانی کے غریب میکے والوں کا دل چھلنی چھلنی کر دیتی ہیں، اور اس کی باتیں سن کر ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تبھی اگلے دن دیورانی کے غریب میکے والے اور اس کی بہن کو لے کر گھر سے نکل جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا، ہمیں کام ڈھونڈنا چاہیے، ہم اور باتیں نہیں سن سکتے۔ جہاں پر ان کو اینٹ ملبہ ڈھونے کا کام مل جاتا ہے اور وہ تینوں محنت پہ لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح محنت کرتے کرتے وہ ایک دن اپنا گھر بناتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بیٹی کے سسرال والوں کی دعوت کرتے ہیں اپنے گھر میں۔ نیوتا تو ایسے دے رہے ہیں اپنے گھر میں بلانے کا جیسے گھر جاتے ہمیں لڈو پیڑے کھلائیں گے۔ اگلے دن دانی
اور اس کے سسرال والے اس کے میکے جاتے ہیں، جہاں پر ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ تبھی دانے کے بابا ان کے لیے کرسی لاتے ہیں اور ماں دوسری طرف گرما گرم چائے، مٹھائی، لڈو، پیڑے اور اچھے سے ناشتہ دیتی ہے۔ ارے کھاؤ کھاؤ بیٹے، سارا کچھ گرم گرم تازہ تازہ بنا کے لائی ہوں، بے فکر ہو کر کھاؤ، اپنا ہی گھر سمجھو اس کو۔ ارے نوری بیٹا، آپ بھی یہ بھی لو، یہ دیکھو پیڑے بنائے ہیں میں نے، یہ بھی لو۔ پھر نوری کو یاد آتا ہے کہ جب یہ لوگ ان کے گھر میں رہ رہے تھے تو نوری نے ان کے ساتھ کیسا بہیو کیا تھا، اس لیے اسے اپنے بہیو پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ دانے کے غریب میکے والوں سے معافی مانگتی ہے۔